اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. سامعین گرامی، ہمارے سامنے ایک سوال رکھا گیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا مردہ افراد سے مدد اور توسل کیا جا سکتا ہے؟ مردہ افراد سے مدد مانگنا اور توسل کرنا شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ سوال بہت ہی معروف بھی ہے، اس پر بہت گفتگو بھی ہوئی ہے اور ہمیشہ یہ سوال اٹھتا بھی رہتا ہے. تو بہرحال سوال کا آغاز جو ہے وہ لفظ مردہ سے ہے، مردہ سے، مردہ شخص سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل کے ذہن میں اتنا تو ہے کہ توسل اور مدد کے لیے زندہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، مردہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. اور غالباً زندہ سے توسل اور مدد اس کے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض ہو، لیکن معاملہ آ رہا ہے مردے کا. تو اب ہم سب سے پہلے اپنی گفتگو اسی نقطے سے شروع کریں گے کہ مردہ کہتے کس کو ہیں. اب سوال کی وضاحت ہم اس طریقے سے کریں گے کہ مردے کا لفظ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو آیا ہم اپنے شعور ناقص میں جس کو مردہ سمجھ رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، یا اس کو مردہ کہہ رہے ہیں جو نگاہ قدرت میں مردہ ہے، جس کو پروردگار عالم مردہ سمجھتا ہے؟ ہر سوال کرنے والا جس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، جب ہم اس سے یہ سوال کریں گے کہ مردہ آپ کے شعور میں یا مردہ نگاہ پروردگار عالم میں، تو بات جو ہے وہ بالکل ایک ایسے مقام پر آ جائے گی کہ جہاں ہر شخص یہ چاہے گا کہ زندہ اور مردہ کا مفہوم سمجھایا جائے. تو دیکھیے، پروردگار عالم نے اپنے کلام میں متعدد مواقع ایسے رکھے ہیں جہاں زندہ یا مردہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اب اس میں ہم بہت سی مثالیں ظاہر نہیں دیں گے کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم گفتگو کو اس طریقے سے آگے بڑھائیں کہ 20-22 منٹ میں ہماری گفتگو ختم ہو جائے. سورہ یاسین میں، سورہ مبارک یاسین کی 70ویں آیت یعنی 70th، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، ان کو ڈرائے کہ جو زندہ ہیں. اب ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی، اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہے، پیغمبر اسلام کی ہدایات کا ذکر ہے اور کہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے ان پر اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ اس کو ڈرائے جو زندہ ہیں. اب سوال یہ کہ کیا کوئی بھی پیغمبر یا پیغمبر اسلام جب مبعوث بالرسالت ہوتے ہیں تو کیا جیتی جاگتی انسانی بستیوں میں جا کے پیغام الہی پہنچاتے ہیں یا قبرستانوں میں جا کے قبروں میں سوراخ کر کے اس میں کوئی پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں مردوں کو؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیغام، یہ ہدایت الہیہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زندہ ہیں. اب یہ تخصیص کرنا کہ رسول صرف زندوں سے بات کریں، مردوں سے بات نہ کریں، مردوں کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. مردے ہدایت نہیں حاصل کریں گے، ہدایت وہ حاصل کرے گا جو زندہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ معاشرہ انسانی میں جو لوگ بظاہر ہمارے حساب سے زندہ ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، دنیا کے کاروبار کر رہے ہیں، ان میں بھی نگاہ قدرت میں تخصیص ہے. کچھ زندہ ہیں، کچھ مردہ ہیں. نہ ہر شخص زندہ ہے، نہ ہر شخص مردہ ہے. تو پروردگار عالم اپنی نگاہ میں زندگی اور موت، زندہ اور مردہ کا ایک خاص تصور
اپنے کلام میں، اپنی ہدایات میں عالم انسانیت کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مزید مثالوں کی طرف جائیں تو جیسے مثلا سورہ بنی اسرائیل، اور سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے بہت ہی واضح طور پر ایک حکم بیان کیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ کہا کہ من ہوا فی ہذہ اعمی فہوا فی الآخرۃ اعمی ویضل سبیلا، جو شخص دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور اس سے زیادہ گمراہ ہوگا۔ اب اس کے اگر آپ ظاہری معنی لیں تو کون سا مفسر اور کون سا سمجھدار مسلمان ایسا ہے جو اس کا یہ مطلب لے کہ اگر کسی مومن کی دنیا میں بینائی جاتی رہی، موتیا خراب ہو گیا یا اندھا پیدا ہو گیا تو قیامت میں اندھا ہوگا، آخرت میں اندھا ہوگا، جنت میں اندھا گھومتا رہے گا؟ کوئی بھی اس کا یہ مطلب نہیں لے گا، بلکہ کیا مطلب لیا جائے گا کہ آنکھ کا اندھا نہیں، دل کا اندھا، آنکھ کا اندھا نہیں، جسم کی قوت بینائی کا زائل ہونے سے اندھاپن نہیں، بلکہ قلب کی، نفس کی قوت ادراک کے رشتہ عبد و معبود کا زائل ہو جانا، حق کی قبولیت کا مفقود ہو جانا، اس کے لیے اندھے کا لفظ استعمال کیا گیا اور کہا دنیا میں اندھا ہے تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں زندہ ہے، دنیا میں زندہ کا مطلب کیا ہے کہ شعور بندگی موجود ہے، قبولیت ہدایت کی صلاحیت موجود ہے تو زندہ ہے، اور اگر قبولیت ہدایت کی صلاحیت ہی مفقود ہو گئی تو اب وہ مردہ ہے۔ تو اسی طرح دنیا کا اندھا آخرت میں اندھا ہوگا۔ تو اب اس اعتبار سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں زندہ ہونے سے کیا مراد ہے۔ سورہ یونس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ افا انت تسمع الصم، کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو؟ افا انت تہدی العمی، کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو؟ تو اب یہ بہرے اور اندھے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، سازشیں بھی کر رہے ہیں، اچھی طرح سے دیکھتے بھی ہیں، اور ہر قسم کی ان میں جسمانی قوتیں موجود ہیں، لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ کبھی کہا سمن بکمن، اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور زندہ بھی نہیں ہیں۔ زندہ نہیں ہے تو کیا ہے بھئی؟ جو زندہ نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ مردہ ہوگا۔ یعنی نگاہ قدرت میں مردے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ان کی زبانیں کام کرتی ہیں جبکہ خوب بولتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ قدرت کی طرف سے کسی کو غیر فعال جسم قرار دینا، وہ دراصل جسم کی فعالیت کی طرف نہیں بلکہ اشارہ اس کے نفس کی فعالیت کی طرف ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص زندہ ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہم اس کو زندہ کہہ رہے ہیں، لیکن قدرت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردے ہیں، یہ تو چلتی پھرتی میتیں ہیں۔ اور اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قتل ہو گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کا خون بہہ گیا، اس کا جسم پیوند زمین ہو گیا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے گئے ان کو تم مردہ نہ سمجھنا، زندہ ہیں، تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، یا زندہ ہیں، اپنی پروردگار عالم کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ہماری نظر میں مردے ہیں، اللہ کی نظر میں زندہ ہیں۔ تو اب ہماری گفتگو کا لب لباب کیا ہوا کہ پوچھا جا رہا ہے کہ مردے سے توسل کر سکتے ہیں، مردے سے مدد مانگ سکتے ہیں، مردے کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو سوال یہاں پر یہی ہے کہ اگر وہ نگاہ قدرت میں مردہ ہے تو آپ کی نظر میں زندہ بھی ہو تو نہ آپ اس سے توسل کریں، نہ آپ اس سے مدد مانگیں، نہ اس سے آپ اپنا کوئی تعلق رکھیں۔ اور اگر آپ کی نظر میں مردہ ہے لیکن اللہ کی نظر میں زندہ ہے تو پھر وہ ایسا زندہ ہے
کہ اس کی زندگی کا دائرہ کار مزید وسیع ہو چکا ہے۔ جس وقت انبیاء علیہم السلام نے اور خصوصاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے اوپر گفتگو کی، لوگوں کو حیات بعد از موت کے بارے میں سمجھایا، تو سب سے زیادہ جس چیز پر اعتراض ہوتا تھا، سب سے زیادہ لوگوں کو جو پریشانی ہوتی تھی وہ حیات بعد از موت کو ماننے میں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، جب ہم گل سڑ جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں گل جائیں گی تو ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے، ہم کیسے زندہ رہیں گے، ہمارے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ وہ زندہ ہیں تو ان کو لا کے ہمارے سامنے دکھاؤ۔ لوگ سڑی ہوئی ہڈیاں لا کے کہتے تھے کہ دیکھو ہم تم کو ایک ایسے شخص سے ملوائیں جو یہ کہتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، تو یا زندہ ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا جب یہ نکل آئیں گے قبروں سے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ عقل انسانی نے حیات بعد از موت کو ہمیشہ قبول کرنے میں کراہت کی ہے، اور یہ فطرت انسانی آج تک چلی آ رہی ہے کہ لوگ دنیاوی اعتبار سے رشتہ روح و جسم کے منقطع ہونے کو فنا سمجھنے لگے، اور اس اعتبار سے مردے سے مانگنا گویا قبر کے سے مانگنا یا راکھ کے ڈھیر سے مانگنا یا خاک کے ڈھیر سے مانگنا یہ سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ فرمان امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ قبل اس کے کہ تم مرو۔ تو مر جاؤ قبل اس کے کہ تم مرو کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ خودکشی کر لو، بلکہ صورت کیا ہے کہ وہ شعور بندگی، وہ علامات حیات عقلی جن کی بنا پر پروردگار عالم ان کو زندہ کہہ رہا ہے، جن میں شعور بندگی اتنا ہے کہ ہدایت کو قبول کر سکیں۔ اب یہ ہے مادہ حیات عقلی ہے، اور حیات کی شدت کے درجات ہیں۔ جتنا حیات کی شدت کا اثر یا مادہ حیات عقلی انسان میں بڑھتا جاتا ہے، اتنی اس کی حیات میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر یہ مادہ عقلی ایک مرتبہ ارتقاء کی منزلیں طے کرنا چھوڑ دے تو عقلی طور پر موت واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اب یہ فلسفہ موت کا اور حیات کا مکمل طور سے آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کی روشنی میں اس طریقے سے غور کریں کہ مردہ کون ہے اور زندہ کون ہے۔ توسل اور مدد مانگنا، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ زندہ سے جائز ہے تو اس کے آگے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ نگاہ قدرت میں زندہ ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں زندہ سے بھی نہیں مانگنا چاہیے، تو پھر یہ ایک الگ سوال بنے گا، اس کا الگ جواب ہوگا۔ یہاں پر مردے سے مدد مانگنے کی بات تھی، اس لیے ہم نے اتنی گفتگو کر لی، اور اس کے بعد صرف آخر میں 1-2 جملے ہم آپ کو اور بتا دیں کہ زندگی، کیونکہ ابھی مردے کی بات ہو رہی تو زندگی کی بھی بات کریں۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں اور قوت حیات کی شدت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن لوازم حیات ہیں کچھ کہ جن سے حیات مرتب ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے حیات وجود، ایک چیز ہے گرد و نواح کا ماحول، ایک چیز ہے اختیار کا دائرہ، اور ایک چیز قوت یا شدت۔ یہ چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو حیات وجود میں آتی ہے۔ اب اگر انسان دنیا میں ایمان، تقوی، معرفت، تزکیہ اور وہ تمام چیزیں کہ جو قوت حیات میں یا مادہ حیات میں شدت پیدا کرتی ہیں دنیا میں پیدا کر لے، تو پھر وہ دنیا میں بھی زندہ ہے اور ظاہری موت کے بعد بھی زندہ ہے، اور نہ پیدا کر سکے تو دنیا میں بھی مردہ ہے اور ظاہری موت کے بعد بھی مردہ ہے۔ والسلام۔